الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام المتقین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آمنت باللہ صدق اللہ البصیر القدیر وصدق رشید النذیر والحمد للہ رب العالمین۔ محترم المقام حافظ و قاری محمد شفیق رضوی صاحب، حافظ و قاری عرفان صاحب، دیگر حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب سے پہلے بارگاہ رسالت نبی رحمت، شفیع امت، تاجدار کائنات، فخر موجودات، نیر طابہ، روشن درخشاں، روحی فدا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ بآواز بلند پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا کریمنا شفیعنا نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا عرشی یا فرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا آقائی یا مولائی یا ملجائی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو مجھے نہایت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، اور واقعی مجھے افسوس ہوا اس بات کا، کیونکہ اس سے پیشتر بھی آپ کے ہاں، آپ کے دیار میں میرے 2-3 پروگرام ہوئے، لیکن آج جو میں نے حال دیکھا ہے، اور حال کا حال جو ہے وہ آپ کے سامنے بھی ہے کہ حال میں کیا ہے۔ اس سے پیشتر بھی میں نے اس کے متعلق عرض کیا تھا، اور افسوس اس لیے ہوا کہ جب کسی کا کچھ مال و زر یا کوئی قیمتی چیز کھو جاتی ہے، گم ہو جاتی ہے، تو اسے افسوس ہوتا ہے۔ یہ دستور ہے، فطری طور پہ انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ اس کے اندر سے، اس کے قرب میں سے کوئی چیز گم جائے، دور ہو جائے، تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس سے پیشتر جو میرے پروگرام یہاں ہوئے اس میں بھی میں نے عرض کیا، اور اپنے ہر پروگرام کا جو ماحصل ہے میں بیان کرتا ہوں اواخر میں۔ اور ابھی آپ نے حافظ و قاری شفیق رضوی کی زبانی بھی سنا کہ جلسے اور جلوس کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایمان کی تازگی، ایمان کی تازگی۔ آقائے دو جہاں مدینے کے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے بہت کچھ علم حاصل کیا ہے، اسی میں سے ایک علم کی بات یہ بھی ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو لگ جاتا ہے جب اسے پانی لگ جائے۔ بیٹا آپ لوگ بات چیت نہ کرو، جس کو جانا ہے وہ چلا جائے۔
آپ کو نیند آ رہی ہے آپ چلے جاؤ. مسئلہ یہ ہے کہ ویسے بھی میں اپنی ہر تقریر میں یہ کہتا رہتا ہوں اور آج 26 سال غالباً کم و بیش یا اس سے زائد بھی ہوئے ہوں گے، کیونکہ کتنی تقریریں میں نے کر ڈالی ہیں 1988 سے، مجھے گنتی یاد نہیں ہے. اور ہر تقریر میں یہی کہتا ہوں کہ جب تک بچوں میں سدھار نہیں پیدا ہوگا، جب تک کہ بڑوں میں سدھار نہ ہو جائے. یہ میں ابتدا سے بول رہا ہوں. اب آج 2000 کتنا آ گیا 21، تو جتنا بھی وقت گزر گیا اس بات کو میں کہتا آ رہا ہوں کہ جب بڑوں میں سدھار ہو جائے گا تو بچوں میں اپنے آپ سدھار ہو جائے گا. کیونکہ بچوں کی ایک خصلت ہوتی ہے، ایک خصوصیت ہے. جانتے ہیں کیا ہے؟ بچے پڑھنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ دیکھنے پر یقین رکھتے ہیں. بچوں میں ایک چیز ہوتی ہے، آپ نے دیکھی ہوگی، ایک بچہ دوسرے بچے کو کچھ کرتا دیکھتا ہے تو وہ بھی پریکٹس کرتا ہے، میں بھی ایسی کروں. تو جب بڑوں کے اندر معاشرتی اعتبار سے جب سدھار ہوگا اور بچہ اپنے بڑے کو جب سیدھے راستے پر چلتے ہوئے دیکھے گا تو وہ خود بھی کوشش کرے گا میں اس راستے پہ چلوں، کیونکہ اس کے اندر فطری طور پر یہ عمل اللہ رب العزت نے رکھ دیا ہے کہ وہ سننے سے زیادہ، دیکھنے سے زیادہ، سمجھنے سے زیادہ پہلے اس چیز پر غور و تفکر کرتا ہے جو اس کے سامنے ہو رہا ہے، اب وہ غلط ہو یا صحیح ہو. آج بچوں میں آپ دیکھیں کہ موبائل کا اسکوپ کیوں اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے. اس کے بیک گراؤنڈ میں اگر ہم اس کا ریزن دیکھتے ہیں جا کے تو ریزن کلیئر ہے کہ آج بڑوں میں موبائل کی دلچسپی اس قدر زیادہ ہے کہ اب تو ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل فون ہے. اب وہ چاہے تو اس کا جس طرح سے استعمال کرے یا نہ کرے، وہ اچھا استعمال کرے یا غلط استعمال کرے. جیسے اللہ نے پیر دیے ہیں، پیر چلنے کے لیے ہیں، اب ان پیروں سے چل کر ہم ذکر مصطفیٰ کی محفل میں بھی جا سکتے ہیں اور انہی پیروں سے چل کر فحش و عریانیت سے مرصع ناچ گانوں کی محفلوں میں جا سکتے ہیں. وہ تو چلنے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کہاں جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا سانحہ ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے. اس کا ریزن بھی میں آپ کو بتاؤں گا. ایک تو ریزن جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہم کو، صحابہ اکرام سے فرمایا کہ بے شک دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو لگ جاتا ہے جب اسے پانی لگ جائے. لوہے کو زنگ لگتا ہے، پھر وہ پالش پیپر آتا ہے اسے صاف کرتے ہیں، ہے نا. تو صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، وہ تو سمجھ میں آتی ہے بات، ہم اسے صاف کر لیتے ہیں، اس کے لیے بہت سارے طور طریقے ہیں، لیکن دلوں کو زنگ لگ جائے تو اس کی صفائی کس طرح ہوگی؟ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کی صفائی 2 طریقوں سے ہوگی. کتنے طریقوں سے؟ 2 طریقوں سے. Too many kinds of the trips. وہ کیا ہیں؟ ایک تو بتایا کہ تلاوت کلام ربانی کی کثرت کرنے سے. ایک کیا بتایا کہ اللہ کے کلام کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرنے سے یہ زنگ ختم ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے. اور دوسرا بتایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرنے سے. دوسرا کیا بتایا؟ اب بس اتنا حصہ جو ریلیونٹ ہے میں نے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا. اب آپ خود دیکھ لیں اس امت میں آج کے دور میں کیا ان دونوں چیزوں پر امت مسلمہ کے افراد 100% بھی نہیں کہتا میں 50% بھی کیا عمل کرنے والے ہیں اس دور میں؟ امت مسلمہ کے 50% افراد بھی ان دونوں طریقوں پر عمل کرنے سے قاصر ہے. آج آپ بتائیں کہ موت کو کثرت سے کون یاد کر رہا ہے؟ موت اگر کثرت تو کہتے ہیں زیادتی کو. کثرت وہ کثرت نہیں، ورزش والی کثرت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. کثرت کا معنی ہوتا ہے زیادتی.
ہیوج کوانٹٹی میں، یعنی کئی بار جو کام کیا جائے اسے کثرت کہیں گے، زیادہ بار کیا جائے. تو اگر انسان بارہا اپنی موت کو دن میں یاد کرے تو پھر وہ گناہ کی طرف جائے گا. بولو، جس کو بارہا یہ خیال آئے کہ مجھے مرنا ہے، مجھے مرنا ہے، مجھے مرنا ہے، اور پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے اور کس حالت میں آ جائے. ہو سکتا ہے وہ بے نمازی ہے، عشاء نہیں پڑھا ہے اور جاگ سو جائے، اور ٹی وی دیکھ رہا ہے اور ٹی وی دیکھ کر سو گیا تو حرام کام کر کے سویا. جو اس نے حرام کیا، اور اس میں بہت سارے کفریات بھی ہیں، صرف حرام ہی نہیں ہے، کفر بھی ہے. اب اس سے کفر ہو گیا، اسے تو پتہ ہی نہیں. اب وہ سو گیا تو کس عالم میں مرا؟ کس حالت میں مرا؟ کفر کی حالت میں. ارے بھائی ابھی نہیں سمجھ میں آ رہی بات. کوئی نے رات کے ڈنر میں، اب میں اور اس کو سادہ کر دیتا ہوں، سادہ طریقے سے میری تقریر ہوتی ہے اور اتنی آسان طریقے سے ہوتی ہے کہ ایک دیہات میں ہل چلانے والا بھی سمجھ جائے. بھائی کسی نے رات کے ڈنر میں بریانی کھائی، اب دیکھیں کتنے لوگ کیچ کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ لیٹ گیا. رات کے کھانے میں کیا کھایا؟ بریانی کھائی، اور اس کے بعد وہ لیٹ گیا، رات میں مر گیا، روح نکل گئی، تو صبح کیا کھا کے مرا؟ بھائی جو کھایا تھا رات میں بریانی، اسی عالم میں تو مرا نا، وہی تو شکم میں رہا نا. تو کفر کر کے مرا تو کفر کی حالت میں مرا، حرام دیکھ کر مرا تو حرام کی حالت میں مرا، ناجائز اعمال کر کے مرا تو ناجائز اعمال کی بنیاد پر مرا. تو اگر اسے یہ خیال ہو کہ مجھے مرنا ہے تو کبھی بھی بدعمالیوں کے سلسلے کو بڑھائے گا نہیں. تو اس سے دور ہے ہمارے معاشرے کے افراد. 50% بھی نہیں ہے، کیونکہ جب 50% بھی کسی ایک جگہ پر اکٹھا ہو جاتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی کچھ لوگ ہیں جو ابھی بھی صراط مستقیم پر گامزن ہیں. لیکن اب سوال یہ ہے، اب آپ کہیں گے کچھ تو ہیں حضرت، تو ان کچھ کی تعداد ہم کس اعتبار سے لیں گے؟ آپ نے 100 روپے کے 2 حصے کیے. کتنے روپے کے؟ 100 روپے تو دیکھے ہوں گے نا، سب نے 100 کا نوٹ دیکھا ہے. 100 روپے کے 2 حصے کر دیں، ایک طرف 99 روپے رکھ دیں اور ایک طرف 1 روپے کا سکہ رکھ دیں. تو بتائیے 1 روپے کی 99 کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت ہے؟ تو اگر چند اشخاص، چند لوگ جس میں علماء، صلحاء، حفاظ، اللہ والے، اولیاء، لقباء، نجباء، مجددین، محققین، مفسرین، اگر ہم ان کو شامل کر بھی لیں تو یہ 1% بنتے ہیں. کتنے؟ تو بقایا کے جو 99% ہیں وہ تو غافل ہیں نا، وہ تو غافل ہی ہیں. تو افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ اس سے قبل بھی جو میرے خطابات ہوئے اس میں بھی میں نے کہا کہ دیکھیے اپنے ایمان کی حفاظت کی. باہر بھی ایک پروگرام ہوا تھا ابتدا میں، شاید آپ میں سے کچھ کو معلوم ہو، کچھ کو نہ معلوم ہو. رات گئی بات گئی، ویسے بھی دینی پروگرام کی یادداشت ہمارے ذہن و افکار میں بہت کم رہتی. ہم آ بھی گئے تو ہفتے بر بعد بھول جائیں گے. ہاں کوئی ایسا معاملہ دنیاوی پیش آئے تو وہ 2 سال کے بعد بھی یاد رہتا ہے کہ ہاں بھائی 2 سال پہلے ہمارے یہاں یہ معاملہ ہوا تھا، یہ بلڈنگ بنی تھی اور یہ بلڈنگ گری تھی. وہ سانحہ یاد رہتا ہے. مذہبی امور پر کیونکہ ہماری توجہ مرکوز نہیں رہتی، ہماری توجہ خاص نہیں رہتی ہے، سن لیا، آ گئے، بیٹھ لیے، ہو لیا، ایز اے فارمیلٹی ہمارے یہاں کا سسٹم چل رہا ہے. اس وقت جو امت مسلمہ کے حالات ہیں میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں، تو یہ افسوس کا مقام ہے. 9 تاریخ ماہ محرم الحرام کی وہ تاریخ ہے آج کی، اب تو 10 لگ گئی. یہ ایسی تاریخ ہے کہ اگر تاریخ اٹھا کے پڑھ لے تو واقعی پڑھنے والا خوف الہی سے تھرا جائے گا.
لیکن اب ہوتا کیا ہے، آپ نے سنی ہوگی وہ کہاوت، کہتے ہیں جس پہ گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔ بھائی جس کا کٹتا ہے جسم، اسی کے جسم سے خون بہتا ہے۔ جس نے کچھ کھویا ہوتا ہے اسی کو اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اسی کو اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ ماہ محرم الحرام کی 10ویں شب کہ جس میں خانوادہ رسول کے وہ شہزادے جن کا صدقہ کھا کے آج پوری کائنات پل رہی ہے، اور آج وہ ان شہزادگان کی محفل میں آنے کو تیار نہیں ہے، اس سے بڑا افسوس اور اس سے بڑا المیہ اور سانحہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ بھائی دنیاوی اعتبار سے اگر آپ دیکھو تو دنیا کا بھی ایک دستور ہے جو صرف ممبئی تک یا صرف ممرا تک یا صرف مہاراشٹر تک سیمت نہیں ہے، بلکہ ہند و پاک ہی نہیں بلکہ پورے بر صغیر میں یہ مقولہ مشہور ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، جس کا کھانا اسی کا گانا۔ لیکن آج دور یہ آ گیا ہے کہ اگر کہیں کھانے کی دعوت آ جائے اور غلطی سے ادھر کا رکا، ادھر کا کارڈ ادھر چلا جائے تو آدمی دوڑتے ہوئے چلا جاتا ہے، کھانے کے معاملے میں یہ بھی نہیں دیکھتا کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ وہابی کے دیوبندی کے ہاتھ کا ذبیحہ ہے یا سنی کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور ہے، اس کو کھانے سے مطلب ہے بس۔ لیکن یہ نہیں سوچ رہے کہ آج پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، پوری دنیا کی، کسی ایک دو شہر کی نہیں، کہ آج، اور اس کا اعتراف صرف میری زبانی نہیں ہے، آج تو انٹرنیٹ کی دنیا ہے، آپ انٹرنیٹ کھولیے، یوٹیوب کھولیے، سب آپ کو دکھ جائے گا۔ اس کا اعتراف صرف کسی ایک دو صوبے یا ایک دو ملک تک نہیں ہے، کسی ایک دو مذاہب تک نہیں ہے، بلکہ غیروں نے بھی اس کا اعتراف کر لیا ہے۔ اور ایک غیر مسلم نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا، آج سے تقریباً 5 یا 6 سال قبل میں اتر پردیش کے فیروز آباد شہر میں تھا ایک پروگرام میں، تو وہاں پر ایک غیر مسلم نے اس بات کو کہا جو اس کے الفاظ آج بھی میری ذہن و افکار میں رچے بسے ہوئے ہیں، کہا کہ یہ نہ سمجھو کہ صرف تمہارے حسین ہیں، یہ نہ سمجھو کہ صرف تمہارے حسین ہیں، ہم بھی حسین کے ہیں، ہمارے حسین تھے۔ تو غیر مسلم بھی اعتراف کر رہے۔ اور ابھی 2 یا 3 روز قبل میں انٹرنیٹ پر کچھ سرچ کر رہا تھا تو میرے سامنے ایک براہمن جو اسٹیج پر باقاعدہ امام عالی مقام علیہ السلام کی منقبت پیش کر رہا تھا۔ تو آج وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس کائنات گیتی میں جو کچھ ہے وہ سارا کا سارا صدقہ اہل بیت کا ہے، وہ سارا کا سارا صدقہ اہل بیت کا ہے۔ اور وہ نفوس قدسیہ، وہ اہل بیت اطہار جنہوں نے نہ فقط اپنی جانوں کی پرواہ کی، آج تو ہماری نگاہوں سے ٹی وی نہیں ہٹ رہا ہے، افسوس کا مقام ہے۔ اور وہ نفوس قدسیہ، وہ بھی فیملی والے تھے، ان کے بھی اہل و عیال اور اہل خاندان اسی طرح تھے جیسے ہمارے اور آپ کے ہیں۔ اور آپ بارہا سنتے ہیں کہ پورا کا پورا جو خانوادہ رسول کرب و بلا کے میدان میں اپنی قربانیوں کو پیش کرتا رہا اور باطل سے جنگ کرتا رہا۔ وہ فقط اقتدار کے لیے نہیں تھا، نہ وہ کسی سرمایہ کے لیے تھا، نہ وہ کسی جاگیر کے لیے تھا، وہ صرف تھا تو آنے والے وقت میں امت مسلمہ کو باطل سے بچانے کے لیے تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا۔
تکبیر، نعرہ رسالت۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ یہاں 10 بیٹھے ہیں کہ 20 بیٹھے ہیں، مجھے میرے ثواب سے، میری نیکیوں سے مطلب ہے۔ اللہ والوں کا طریقہ تھا، آپ کتاب اٹھاؤ دیکھ لو کہ جب کوئی نہیں آتا تو وہ ساز و سامان کو رکھ کے، گلاس کو رکھ کے، آب خورے کو رکھ کے، لوٹے کو رکھ کے اور برتنوں کو رکھ کے ذکر خیر کی محفلیں منعقد کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ يُسَبِّحُ، کہ اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو۔ دنیا کی ہر شے، دنیا کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، ہر شے اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحلیل بیان کرتی ہے۔ تو یہ فرق نہیں پڑتا، فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ وہ خانوادہ رسول کے وہ افراد، وہ شہزادگان، وہ شہزادیاں اور وہ شہزادے جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لخت جگر اور نور نظر ہیں، انہوں نے جو قربانیاں پیش کی تھیں اور زبان پر کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی گلہ نہیں ہے، ایسی عظیم قربانی انہوں نے پیش کی کہ رہتی دنیا تک اس کی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ اسی بات کو اگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی زبان میں کہا جائے تو بڑے ہی پیارے انداز میں کہتے ہیں، بچہ بات مت کرو، بیٹا منی بات کرنا ہے تو باہر چلے جاؤ، گھر میں جا کے آرام سے بات کرو۔ ویسے ہی چند افراد ہیں، اللہ کرے کہ کچھ سن لیں، کچھ سمجھ لیں، کچھ عمل پیرا ہو جائے تو میری محنت وصول ہے، بس مقصد صرف اتنا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، آپ کا بھی بڑا احسان امت مسلمہ پر ہے، ورنہ آج تو یہ عالم ہوتا ہے کہ آج جو 9 تاریخ کو، آج معاملہ یہ ہے کہ کسی بھی حافظ کو فرصت نہیں، میں نے دیکھا حافظ جی فاتحہ، حافظ جی فاتحہ، یہ جو آج سلسلہ چل رہا ہے یہ اعلیٰ حضرت کا کرم ہے امت مسلمہ پر، اور اعلیٰ حضرت کا احسان ہے امت مسلمہ پر، ورنہ باطل تو لوگوں کے دروازوں کے اندر دستک دے چکا تھا، لیکن یہ اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ہمارے دلوں میں عشق رسول کی شمع کو منور کیا اور ہمارے اندر وہ جذبات بیدار کیے کہ ہم نے باطل سے مقابلہ کر کے باطل کو دروازے سے باہر پھینک کر پچھاڑ دیا۔ تو کیا کہتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اہل بیت اطہار کی شان میں؟ کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا۔ یہاں کوئی ٹی وی چھوڑنے کو تیار نہیں، کوئی گھر سے نکلنے کو تیار نہیں، جان کیا خاک دے گا؟ ہاں، اگر کہہ دیا جائے کہ ایک رات بیٹھ جاؤ آپ یہاں مدرسہ فیضان اختر رضا میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اندر سے اتڑیاں سوکھ جائیں گی سن کے خالی۔ ہاں، اور پھر کیا ہے، کہتے ہیں صبح کام پہ جانا ہے۔ ارے اہل بیت اطہار بھی قصب حلال کا سلسلہ اختیار کیے ہوئے تھے، صحابہ اکرام بھی قصب حلال کا سلسلہ اختیار کیے ہوئے تھے، اور یہ سلسلہ قدیم زمانے سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ قرآن مقدس میں اس کا ذکر ہے اور حکم دیا ہے کہ قصب حلال حاصل کرنا یہ ہر مسلمان پر واجب ہے۔ قصب حلال، رزق حلال کو طلب کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، لیکن ایک ہی واجب نہیں ہے، اور بھی بہت سارے واجبات ہیں، اور بھی بہت سارے واجبات ہیں۔ ارے جس کے صدقے میں ہمیں رزق مل رہا ہے، میں کہتا ہوں اس کے ذکر خیر کو بجا لانا بھی واجب ہے۔ بھائی جس کا کھانا ہے اسی کا گانا ہے۔ ہم جا رہے ہیں رزق لینے صبح کو،
اور شام کو اللہ ہمیں جو رزق عطا کر رہا ہے وہ کر کس کے صدقے میں رہا ہے؟ جن کے صدقے میں پوری کائنات پل رہی ہے۔ تو کیا کہتے ہیں امام اہل سنت کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں امام اہل سنت کے عشق کا۔ پہلے تو کہتے ایک جاں فدا کر کے کچھ بھی دل نہیں بھرتا ہے، یا رسول اللہ اگر مجھے کروڑوں جان مل جائے تو میں یہ کروڑوں جان آپ پر نچھاور کر دوں۔ آپ اندازہ لگائیں کروڑوں جان۔ یہاں کوئی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھنے کو تیار نہیں، مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ اور مسئلہ آپ اپنی غریبی کو دہائی مت دینا قطعی طور پہ، یہ جملہ تو پسند ہی نہیں ہے مجھے۔ کیوں پسند نہیں ہے اس کی دلیل میں دیتا ہوں، میں بات تو دلیل سے کرتا ہوں۔ کسی کی ماں نے ابھی تک دودھ ہی نہیں پلایا کسی کو کہ جو اہل بیت سے مقابلہ کر لے۔ جب وہاں نہ 70,000 کر پائے تو یہاں کیا کریں گے؟ یہاں تو چند ہزار بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن کی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، کلام رضا، کلام عشق محبت، کلام اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی کریا کریا، علم کا دریا علم کا دریا، کون بنا مہمان کعبہ، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ تو یہ تو ہمارا مقدر ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام غریبوں سے شروع ہوا۔ اسلام کہاں سے شروع ہوا ہے؟ غریبوں سے شروع ہوا ہے، اور یہ سمٹ کر غریبوں میں آ جائے گا۔ اور یہ بھی بارہا آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ امیروں کے پاس کوئی امیر نواز نہیں ہے مگر غریبوں کے پاس۔ یہ تو بارہا علماء بولتے رہتے ہیں، سب کو زبانی یاد ہو گیا ہوگا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایسی مبارک مقدس محفل میں حاضر ہونے کی سعادت دی ہے، کیونکہ جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ ذکر مصطفیٰ ذکر خدا ہے، اتنا تو آپ سن چکے علماء کی زبانی، ذکر مصطفیٰ ذکر خدا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کے بے شمار دلائل ہیں۔ اب میں اس پر دلیلیں دوں گا تو اسی میں سمجھتا ہوں آدھا پون گھنٹہ نکل جائے گا۔ بے شمار دلیلیں ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آپ ذکر جس انداز میں کرے، وہ حضور کا ذکر صرف حضور کا ذکر نہیں بلکہ وہ خدا کا ذکر ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ جتنی دلیلیں آپ کو قرآن سے میں پیش کر دوں، ریفرنس کوٹ کرو گے اس میں ٹائم لگے گا دنیا بھر کا۔ میں سوچتا ہوں اختصار میں آج ویسے بھی شارٹ کٹ کا زمانہ ہے، ہاں، تو یہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ ہم غریب ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اس نے جس حال میں رکھا ہے اس حال میں ہم بہتر ہیں۔ اور اس لیے بہتر کس لیے ہیں کہ وہ جو آخر میں جو بات بتائی میرے آقا نے کہ شروع ہوا ہے اور سمٹ کر غریبوں میں آ جائے گا پھر، تو یہ سب سے بڑی خاص بات ہے۔ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات، جیسے آپ جانتے ہیں کہ 1.25 لاکھ انبیاء میں
جو درجہ، جو قدر و منزلت آقائے کائنات سرور کون و مکا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو درجہ ہے 1.25 لاکھ انبیاء میں کم و بیش وہ کسی کا نہیں ہے، اتنا تو جانتے ہیں نا۔ اسی طرح سے تمام اہل بیت اطہار میں، تمام اہل بیت اطہار میں سب سے اونچا جو درجہ ہے، جو رتبہ ہے، جو مقام ہے، وہ سیدہ کائنات جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا درجہ ہے۔ اس کے بھی دلائل و شواہد ہے قرآن و حدیث میں، اور ایک ہی دلیل میں آپ کو دے کے بات کو آگے لیتا ہوں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفاطمۃ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میں میری 2/3 جان بستی ہے۔ پھر دوسری حدیث میں امام طبرانی لکھتے ہیں المعجم کبیر میں، امام طبرانی نے جو استخراج کیا وہ لکھتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الفاطمۃ مضغۃ منی، مضغہ کہتے ہیں دل کو عربی میں، کہ فاطمہ میرا دل ہے۔ اب دل کو اگر جسم سے الگ کر دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے نا سارا معاملہ۔ تو فاطمہ میرا دل ہے، الفاطمہ تو بضعۃ منی، الفاطمہ تو مضغۃ منی، اور نہ جانے کیسی فضیلت اور کتنے کتنے القابات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار میں سیدہ کائنات کے لیے فرمائے۔ تو یہ تو ایک بات ہو گئی، اور دوسری بات جس طرح سے آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اگر کوئی چہیتا ہے، کسی سے محبت ہے، تو وہ سیدہ کائنات کی ذات ہے، اور سیدہ کائنات کے توسل سے آپ کی اولاد اطہار حضرت حسنین کریمین سے محبت ہے، حضرت حسنین کریمین سے محبت ہے۔ اور اسی بات کو شاعر کے انداز میں اگر کہیں تو شاعر نے بڑے پیارے ہی انداز میں کہا ہے کہ ہر جا ہے ذکر عام امام حسین کا، ہر جا ہے ذکر عام امام حسین کا، اور چرچا ہے صبح و شام امام حسین، چرچا ہے صبح و شام امام حسین کا، اور اللہ اور نبی کو اس کا پتہ ہے بس۔ اب آپ کسی کے چکر میں مت پھنسنا، شاعر نے واضح کر دیا کہ اللہ اور نبی کو اس کا پتہ ہے بس، ہم جانے کیا مقام امام حسین کا، ہم جانے کیا مقام امام حسین کا، اور ہے نانا جان آپ کے سرکار دو جہاں، ہے نانا جان آپ کے سرکار دو جہاں، ہر شخص ہے غلام امام حسین، ہر شخص ہے غلام امام حسین کا، اور سب کچھ لٹا کے بھی نہ افتھا زبان پر، سب کچھ لٹا کے بھی نہ افتھا زبان پر اللہ رے نیک نام امام حسین، اللہ رے نیک نام امام حسین کا۔ اور آخر میں کہا ہے کہ سجاد کربلا سے مدینے کو لاتے ہیں۔ یہ سجاد جو ہے یہ لقب ہے حضرت امام زین العابدین کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ خانوادہ رسول کے وہ چشم و چراغ ہیں جو واقعہ کربلا کے بعد بحیات رہے، اللہ نے انہیں زندگی عطا کی، اور انہی کے توسل سے خانوادہ رسول کے دیگر چشم و چراغ جو آج اس دنیا میں موجود ہیں، یہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توسل۔ تو کہا ہے کہ سجاد کربلا سے مدینے کو لاتے ہیں، اف آخری سلام امام حسین کا، اف آخری سلام امام حسین کا۔ اور شہدائے آل پاک، شہدائے آل پاک محمد ہوں میں شاداب، شہدائے آل پاک محمد ہوں میں شاداب، دل
کندہ نام امام حسین کا، دل پر ہے کندہ نام امام حسین کا۔ اب آئیے قرآن مجید کی طرف چلتے ہیں۔ سب کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اسے بند کر دیے، موقوف کر دیجئے۔ جب قرآن کی بات ہوگی تو صرف قرآن کی بات ہوگی۔ قرآن سے بڑی کوئی کتاب ہے؟ نہیں ہے نا۔ تو قرآن کی 2-4 آیتیں بتا دیتا ہوں آپ کو، ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے، کیونکہ سب سے وزنی اور سب سے مضبوط و مستحکم جو ریفرنس حوالہ ہوتا ہے وہ قرآن کا، اس سے بڑھ کر کچھ ہے ہی نہیں۔ تو ایک تو وہ آیہ مبارکہ جو میں نے تلاوت کی خطبہ مسنونہ کے بعد، یہ آیہ تطہیر ہے، جس کو برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی اپنے انداز میں کہتے ہیں کہ باغ جنت کے ہے بہر مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہے بہر مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ اور بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ اور آخر میں کہتے ہیں، یہ تو بڑا لمبا کلام ہے، میں چند جو مصرے تھے وہ آپ کے سامنے رکھ دیے۔ آخر میں کہتے ہیں، بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دو اے حسن، بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دو اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ تو قرآن مجید کی وہ آیہ کریمہ پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 23، ارشاد ربانی ہوتا ہے، انما بے شک یرید اللہ، اللہ تو یہی چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے، بے شک کلمہ حصر سے اس کی ابتدا کی ہے، جہاں کوئی ڈاؤٹ فل والا مسئلہ نہیں ہے، نو اینی ڈاؤٹ۔ بے شک یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، اللہ یہی چاہتا ہے کہ آپ کو ہر چیز سے طیب و طاہر اور مطہر کر دیا جائے۔ عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، آپ کو وَيُطَّهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، اور آپ کو ایک دم پاک و صاف و شفاف کر دیا جائے۔ یعنی اہل بیت اطہار میں کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کجی نہیں۔ اب اس کی آپ کو آسان میں شرح بیان کروں تو کیسے؟ جیسے اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کے اندر کوئی نقص ہے نہیں ہے، اور رسول خدا کے اندر بھی کوئی عیب کوئی نقص نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ رسول بھی ہے تو کس کا ہے؟ خدا کا۔ جیسے خدا کی ذات بے عیب ہے، ایسے خدا کے رسول کی ذات بے عیب ہے۔ اور صحابہ اکرام کا عقیدہ یہی ہے۔ صحابی کا عقیدہ کیا ہے؟ بولیے۔ صحابی کا عقیدہ یہی ہے کہ رسول کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اور وہابی کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ رسول پاک کو عیب دار مانتا ہے۔ تو اب آپ مانو گے کس کی؟ صحابی کی یا وہابی کی؟ بولو جلدی۔ صحابی کی۔ کیسے؟ صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی ہیں حضرت حسان ابن ثابت، یہ بڑے مشہور نعت خواں ہیں۔ نعت خواں تو کئی تھے شاعر دربار رسالت میں، لیکن یہ ایسے نعت خواں تھے جن کے لیے حضور نے ممبر سجایا، ممبر بنوایا کہ ممبر سجاؤ، ممبر بناؤ، اور پھر کہا حسان اس پہ کھڑے ہو جاؤ اور اب میری نعت پڑھو، اب میری نعت پڑھو۔ تو شاعر دربار رسالت کیا کہتے ہیں؟ ان کا عقیدہ حضرت حسان ابن ثابت، کیا نام ہے؟ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا عقیدہ کیا ہے حضور کے تعلق سے؟ وہ عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ، یا رسول اللہ آپ کے جیسا حسین، آپ کے جیسا خوبصورت آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء،
اے آقا دیکھتے بھی کیسے؟ آپ کے جیسا جمال والا آج تک کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، اب جب پیدا ہی نہیں کیا تو دیکھے گا کون؟ اور پھر عرض کرتے یا رسول اللہ خلقت مبرأ من کل عیب، اے آقا آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، آپ میں کوئی عیب نہیں ہے، حتیٰ کہ حضور کے وصف، حضور کے کمالات، حضور کی خوبیاں کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ کسی کے اوصاف کا، کسی کے وصف کا ختم ہو جانا بھی عیب ہے، اس لیے حضور کے اوصاف کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ آپ عرض کرتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، اے آقا آپ ہر عیب سے پاک ہیں اور آپ کو اللہ نے ایسا پیدا کیا ہے کہ جیسا آپ چاہتے تھے، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یشا، یہ یشا میں سے، یشا کہتے ہیں نا انشاءن، یشاءن اس کا معنی کیا ہوتا ہے عربی میں؟ چاہنا۔ کہتے ہیں نا بھائی انشاءاللہ، انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے چاہا تو ہوگا۔ یہ شاہ جو ہے یشا تشا، اس کا معنی یہی ہوتا ہے چاہنا، مرضی، رضا، کہ اگر اس کی رضا ہوئی تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ تو صحابی کا عقیدہ کیا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ صحابی کا عقیدہ کیا ہے کہ حضور کی ذات بے عیب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول جو ہے وہ خدا کا رسول ہے، تو خدا کی ذات جب بے عیب ہے تو خدا کے مصطفیٰ کی ذات بے عیب ہے، اور جب خدا کے مصطفیٰ کی ذات بے عیب ہے تو مصطفیٰ کے خانوادے کے جو افراد ہیں وہ بھی بے عیب ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے۔ جو اہل بیت ہیں حضور کے، مصطفیٰ کے چشم و چراغ ہیں، جو شہزادگان ہیں، وہ بھی بے مثل ہیں اور بے مثال ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے، کہ اس قدر تکلیفوں کا سامنا ہے، 10ویں شب لگ چکی ہے، اور مروان کی طرف سے شمر و خولی جیسے، ذوالجوشن جیسے لوگ جو یزیدی فوج میں بھرتی ہیں، یہ حملہ آور ہو رہے ہیں، اور خانوادہ رسول کا ایک ایک چشم و چراغ اجازت لیتا ہوا اور جنگ کے میدان میں چلا جا رہا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ میرے بعد میری بیوی کا کیا ہوگا، میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ اگر وہ دیکھ رہا ہے، اگر اس کی نگاہ ہے تو صرف مصطفیٰ کے دین کو بچانے پر اس کی نگاہ ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہماری نگاہ اس طرف نہیں ہے جہاں ان کی نگاہ ہے، اور پھر مردود کوئی کہے کہ وہ ہماری طرح ہے۔ ارے میں کہتا ہوں پوری کائنات میں امام حسین کے جوتوں کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا۔ آج کے وقت میں امام حسین کے جوتوں کی مثل کا کوئی نہیں ہے، ان کے مثل کی تو بات بہت بڑی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، حضرت سکینہ، آپ کی بھی بچیاں ہیں نا چھوٹی چھوٹی، وہ حضرت سکینہ جو امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے سینے اقدس پر سر رکھ کے سونے والی حضرت سکینہ، کس طرح سے تکلیف ہوئی ہوگی جب امام حسین نکلتے ہیں کارزار پر تلوار ذوالفقار ہاتھ میں لے کر، اور گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں۔ وہ گھوڑا جس کا نام ذوالجناح ہے وہ آگے نہیں جا رہا ہے۔ امام حسین کہتے ہیں ذوالجناح آگے کیوں نہیں جاتا، آگے کیوں نہیں چڑھتا؟ گھوڑا سر جھکائے کھڑا ہے۔ حضرت سکینہ آ جاتی ہیں، کہتی ہیں ذوالجناح تو ادھر مت جانا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے جو بھی ادھر جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، واپس نہیں آتا۔ امام عالی مقام حضرت سکینہ کی پیشانی کو چومتے ہیں، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اور ہاتھ پھیرنے کے بعد نانا سے کیا ہوا وعدہ وفا کرنے کے لیے میدان کارزار میں نکل جاتے ہیں۔ وہ بھی تو اولاد والے تھے نا، وہ بھی تو اہل و عیال والے تھے نا، لیکن کیا ہوا پھر؟
کہ وہ جو قربانیاں انہوں نے پیش کی اس کا نتیجہ، اس کا انعام وہ ملا ہے کہ قیامت تک میں کہتا ہوں کوئی بے وقوف اپنی بے وقوفی کرتا پھرے، لیکن جن کو اللہ نے سمجھ دی ہے اور جو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، جن کا ایمان ہے قرآن پر، وہ یقیناً اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جنہوں نے اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے لیکن تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے، وہ زندہ ہے۔ کم ٹو دا پوائنٹ، ایک وہ مکے کے کفار ہیں، مکے کے وہ کفار، ذرا ان کی طرف بھی آپ توجہ دو۔ حالانکہ میدان کارزار میں گئے ہیں، اپنے بازو کٹوائے ہیں، خون بہائے ہیں، اپنے آپ کو لہو لہان کرائے ہیں، تکلیف اٹھائے ہیں، ان کی روح پرواز کر چکی ہے، لیکن اللہ کہہ رہا انہیں مردہ مت کہو۔ کٹنے کے بعد بھی اللہ کہتا ہے مردہ مت کہو۔ اور وہ مکے کے کفار ہیں جن کے سامنے میرے آقا تبلیغ دین کر رہے ہیں، دین کی نشر و اشاعت فرما رہے ہیں، وہ مکے کے کفار جو کھاتے بھی ہیں، جو پیتے بھی ہیں، جو چلتے بھی ہیں، جو دیکھتے بھی ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے محبوب جن کو آپ تبلیغ کر رہے ہیں یہ مکے کے کفار مردہ ہیں۔ اب آپ تھوڑا سا کمپیریزن دیکھیں کہ وہ جو کھاتا ہے، وہ جو پیتا ہے، وہ جو چلتا ہے، وہ دیکھتا ہے، اس کے بارے میں رب ارشاد فرماتا ہے کہ وہ مردہ ہے، اور جو کٹ گیا، جس نے بازو کٹوا دیے، جو خاک و خون میں غلطناک ہو گیا، اس کے متعلق رب فرماتا ہے وہ زندہ ہے۔ لعلکم تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے، تم نہیں سمجھ سکتے۔ تو بہت ساری چیزیں تو دنیا ہی میں ہم آپ جانتے ہیں ایسی ہوتی ہے جو حقیقی معنوں میں صحیح ہوتی ہے، لیکن ہم انہیں سمجھ نہیں پاتے۔ پھر جب کوئی ان کا ایکسپرٹ آتا ہے، ان کا ماہر، اس چیز کو جاننے والا، تو وہ بتاتا ہے نہیں آپ سمجھ نہیں پا رہے تھے، دراصل یہ اپنی جگہ برابر فٹ ہے، لیکن آپ نے سمجھنے میں کوتاہی کر دی۔ اسی طرح آج ہم دنیا کی ہزاروں لاکھوں ایسی چیزیں ہیں جن کو سمجھنے کا شعور نہیں رکھتے، تو ہم اس بات پہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ اہل بیت اطہار آج معاذ اللہ وہ مر گئے، وہ کچھ نہیں رہے، اہل بیت اطہار کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کرب و بلا، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، بستی بستی قریہ قریہ، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے آپ نذرانہ دیں، آپ تحفے دیں، آپ تحائف دیں، آپ آؤ بھگت کریں، آپ انعام و انصرام دیں، نہیں۔ اگر میرے بولنے پر آپ شریعت کے کسی ایک بھی عمل پر گامزن ہو گئے، بس یہی میرا نذرانہ ہے۔ مجھے میرا رب دیتا ہے، مجھے کسی کی حاجت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے۔ اور اسی لیے میں اکثر اس بات کو کہتا ہوں کہ جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں، جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں۔ میرے آقا کے مجھ پر ہے اتنے کرم، اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں۔ جس کو اللہ پاک نے اپنے رسول کی آل میں پیدا فرما کر اتنا بڑا انعام دے دیا ہو، اب اس کے مد مقابل دنیا کی کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن کیا ہے، پھر وہی بات آ جاتی ہے، دنیا میں کچھ لوگ قدرداں ہوتے ہیں اور کچھ ناقدرے ہوتے ہیں، دنیا میں کچھ لوگ احسان مند ہوتے ہیں اور کچھ احسان فراموش ہوتے ہیں، جس کو برادر اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی
جانتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جبریل امین جو تمام ملائکہ کے سردار ہیں، سید ہیں، تمام ملائکہ کے سید کا معنی سردار، جو سردار ہے تمام ملائکہ میں سب سے افضل ہیں، وہ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں اجازت لے کر جاتے ہیں۔ ارے وہاں ہمت نہیں ہے کسی کی۔ وہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ مجھے یاد آ گیا، یہ فقط جبریل امین کی بات نہیں ہے۔ اب جبریل امین تو چونکہ سردار ہیں، بلکہ حضرت عزرائیل ملک الموت یہ جب گئے حضور کی بارگاہ میں تو ساتھ جبرائیل کو لے لیا۔ اللہ پاک نے کہا کہ جاؤ میرے رسول کی بارگاہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح لے آؤ۔ تو کہا میں اکیلے نہیں جاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا پہلے گیا تھا نا، پہلے حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں گئے تھے اور جا کے کہا حضرت موسیٰ سے کہ میں روح قبض کرنے آیا ہوں۔ انسانی بشری شکل میں گئے، کون؟ حضرت عزرائیل ملک الموت۔ اور جب انسانی بشری شکل میں کوئی فرشتہ جب حاضر ہوتا ہے تو اس کے سارے احوال بھی انسانی طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اور جیسے ہی یہ جملہ بولا کہ میں روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ مارا، ملک الموت کی آنکھ باہر آ گئی، آنکھ باہر آ گئی۔ اب وہ تھرا گئے۔ اب جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جانے کے لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ میرے حضور کی بارگاہ میں روح لے آؤ، تو کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا، ساتھ جبریل کو بھیج دو۔ کہا کہ اب تمہیں پروٹوکول نہیں پتا نا کہ بولنا کیا ہے وہاں، اب اس طرح سے بولو گے تو معاملہ بگڑے گا ہی نا۔ یوں نہ بولو، بلکہ یوں جا کے کہو کہ آپ اس فلاں چیز پر ہاتھ رکھ دیں، یہ جانور ہے اس پہ ہاتھ رکھ دیں، جتنے بال آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے اتنے سال عمر آپ کی اور ہو جائے گی، پھر اور رکھ دیں اور عمر ہو جائے گی، تو آپ چاہیں تو آپ کی عمر بڑھتی چلی جائے گی۔ یوں کہنا جا کے، ویسے ہی جا کے عرض کر دیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا اس کے بعد میں پھر حاضر ہو جاؤں گا اللہ کی عطا سے، اللہ کے اذن سے۔ تو کہا ٹھیک ہے، جب چلنا ہی ہے تو اب اتنے سال بعد جاؤ یا اور اس کے بعد جاؤ، چلنا ہی ہے تو آج ہی چلو۔ لیکن آداب کیا ہے؟ پروٹوکول کون سمجھا رہا ہے؟ بارگاہ مصطفیٰ کا پروٹوکول خالق کائنات بتا رہا ہے۔ خالق کائنات بتا رہا ہے کہ جانا تو یوں نہ کہنا جیسے پہلے کہا تھا، یوں نہ کہنا، بلکہ یوں کہنا کہ آپ چاہیں تو اتنی عمر اور بڑھا دی جائے گی، یوں کہنا ادب کے ساتھ۔ اس لیے کہا برادر اعلیٰ حضرت نے کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان ہے۔ تو اہل بیت اطہار کی قدر وہی لوگ جانتے ہیں، اس خانوادے کے معاملات اور ان کی بلندی وہی لوگ جانتے ہیں جو اس سے آشنا ہے۔ جو اس سے آشنا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہیں، بولنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اور کچھ ایسے بدتمیز ناہنزار لوگ ہیں جو نہ جانے کیا کیا لفاظی کیا کرتے ہیں، لفاظی کیا کرتے ہیں۔ تو کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنی آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کو اپنی موت کا خیال نہیں ہے، ان کو اپنے فیوچر کی فکر نہیں ہے کہ ہمارے فیوچر میں کیا ہوگا۔ اور بہت پہلے کسی بزرگ نے کہا تھا، بڑا اچھا مقولہ ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو آپ جو با ادب شخص ہے، مؤدب شخص ہے، اس کا نصیب بھی اچھا ہوتا ہے، اور جو بے ادب شخص ہے اس کا نصیب بھی برا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اہل بیت اطہار کی محبت کو اپنے دل میں بسا کے رکھیں اور اہل بیت اطہار کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ اسی میں ذریعہ نجات ہے، اسی میں عافیت ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سننے اور سنانے سے زیادہ صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔
کربلا کے جانثاروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، مصطفیٰ کے ماہ پاروں کو سلام، مصطفیٰ کے ماہ پاروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، مصطفیٰ کے ماہ پاروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، جس کسی نے بھی کربلا میں جان دی، جس کسی نے بھی کربلا میں جان دی، کہتا ہے شاداب ساروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، مصطفیٰ کے ماہ پاروں کو سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ وازواجکہ واہل